خوش آمدید۔ بمشل خبر آئی ہے اور انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ابوظہبی جو کہ متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ہے اس کا اچانک اور مختصر دورہ کیا ہے۔ ان کی اس دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ خصوصی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے اہم فوجی عہدیدار بھی موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف کا یہ دورہ محض چند گھنٹوں کا تھا اور یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آرمی چیف کا یہ وزٹ اس موقع پر ہوا جب کل اسلام آباد میں سعودی عربیہ، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ موجود تھے اور وہ یہاں پر جناب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کو رکوانے اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، اور کل بھی میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس نقطے کو شیئر کیا تھا کہ یہ جو وزرائے خارجہ آ رہے ہیں تینوں ممالک کے، ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں پر چیف آف آرمی سٹاف جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شرکت کریں گے اور وہاں پر ان کو اب تک کی جو پیش رفت ہے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ لیکن کل یہ جو ملاقات ہے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ ہوئی تو ضرور۔ جناب جو سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ تھے ان کے ساتھ ایک الگ ایکسکلوسیو سیٹنگ ہوئی وزیر اعظم کی، جبکہ ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ الگ ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی۔ اور ان ملاقاتوں میں جو فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، انہوں نے شرکت نہیں کی کیونکہ وہ اس موقع پر ابوظہبی میں موجود تھے اور وہ وہاں پر متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کر رہے تھے۔ ان ملاقاتوں میں ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے شرکت کی تھی۔ بعد ازاں اس بات کا انکشاف ہوا کہ آرمی چیف کی اچانک ابوظہبی کی جو وزٹ ہے اس کی وجہ سے وہ ان ملاقاتوں میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ سوال یقینی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی ہنگامی صورتحال تھی جس کی بنیاد پر فیلڈ مارشل صاحب کو ابوظہبی جانا پڑا، اور اس ہنگامی ملاقات کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی، جس کی بنیاد پر فیلڈ مارشل صاحب کا یہ جو وزٹ ہے متحدہ عرب امارات کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میڈیا ٹاک میں کیا کہا اور امریکن میڈیا اب کون سا نیا انکشاف کر رہا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یہ جو ایئر فورس ون میں ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اس میں ایک جانب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے توسط سے بالواسطہ اور براہ راست رابطے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ جلد طے پا سکتا ہے۔ البتہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں ایک جانب مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کا ذکر کیا، پاکستان کے کردار کی تعریف کی، انڈائریکٹ ٹاکس اور اس میں پیش رفت کا جو ہے وہ اس کی انہوں نے تصدیق بھی کی۔ لیکن انہوں نے اس بات کا اندیا بھی دیا کہ امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا ہے اس کا جو ایک پراسپیکٹ ہے وہ ایرانی تیل بھی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے وینزویلا کی مثال دی اور انہوں نے کہا کہ وینزویلا سے جب انہوں نے پریزیڈنٹ مادورو کو کڈنیپ کیا تھا تو اس کے بعد سے وینزویلین آئل کے اوپر اب امریکن کنٹرول ہے، اور انہوں نے انفیکٹ وینزویلا کی مثال دے کر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ایران پر جو حملہ ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کا اور امریکی فوج کا، اس میں بھی جو بنیادی نقطہ ہے وہ ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ ہے۔ اب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ایرانی تیل کے اوپر نظر رکھنے یا ایرانی تیل پر قبضہ کرنے کا اندیا دیا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو یہ جو دونوں واقعات ہیں وینزویلا کے اور ایران کے تیل کے ذخائر، یہ بنیادی طور پر ان کی جو میجر ایکسپورٹس ہے وینزویلین آئل کی اور ایرانین آئل کی، یہ جاتی ہے چائنا کو۔ ایران سے جتنا بھی آئل نکلتا ہے اس کا تقریباً 90% ایکسپورٹ کیا جاتا ہے چائنا کو۔ اسی طریقے سے وینزویلین آئل کی بھی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہے وہ چائنا کو جاتی ہے۔ تو انفیکٹ وینزویلا اور ایران دونوں پر حملے کرنے کے بعد
یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ انفیکٹ چائنا کی آئل سپلائی لائن کو ڈسٹرب کرنے کی ایک واضح کوشش ہے، اور اس کوشش کے ذریعے امریکہ جو ہے وہ چائنا کو اپنے دباؤ میں لانا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چائنا کا وزٹ تھا اس کو مؤخر کیا گیا، اب وہ مئی میں ہوگا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مئی میں چائنا جانے سے پہلے چائنا کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں اپنی بارگیننگ پوزیشن کو زیادہ مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نقطہ ہے، اور اسی پرسپیکٹو میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے والا جو جزیرہ ہے خارگ، اس کے اوپر قبضے کا اندیا بھی دیا، اور یہ جو اندیا ہے انفیکٹ وہ ان تمام رپورٹس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سامنے بھی آئی ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے ان تمام تفصیلات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح طور پر یہ کہنا تھا کہ امریکہ ایران کا تیل حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایران کے مرکزی برآمدی مرکز خارگ جزیرے پر کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اپنی گفتگو میں کہ یہ جو تیل ہے ایران کا، اس سے 10 جو بوٹس ہیں وہ ان کو مل چکی ہیں، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مزید بوٹس بھی آ رہی ہیں۔ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات میں بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، لیکن آپ ایران پر اعتماد نہیں کر سکتے، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں مگر ساتھ انہیں نشانہ بھی بنانا پڑتا ہے، چاہے B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے ہو یا جوہری معاہدے کے خاتمے کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی دونوں کا باضابطہ طور پر اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب ایک جانب انہوں نے یہ جو ہے ایئر فورس ون میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی جو اخبار ہے فائنینشیل ٹائمز اس کو بھی ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے خارگ جزیرے اور ایران کے جو آئل ریزروائرز ہیں اس پر قبضے کا ذکر بھی کیا۔ فائنینشیل ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ سچ پوچھیں تو میری ترجیح یہ ہوگی کہ ایران کا تیل لے لیا جائے، لیکن امریکہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تمام لوگ جو اس معاملے پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ممکن ہے ہم خارگ جزیرہ لے لیں، ممکن ہے نہ لیں، ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ہمیں کچھ عرصہ وہاں پر رہنا پڑے گا۔ انفیکٹ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو نقطہ ہے کہ ہمیں کچھ عرصہ ایران میں رہنا پڑے گا، وہ انفیکٹ اس بات کو مضبوط کر رہا ہے کہ امریکہ ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ کرنے یا خارگ جزیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو قبضہ ہے یہ طویل مدتی قبضہ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پر آئیں گے، وہاں پر جب تک جنگ بندی نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہاں پر موجود رہیں گے، اور جنگ بندی کے خاتمے کے بعد امریکہ وہاں پر چلا جائے گا۔ امریکن تھنک ٹینکس اب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ خارگ جزیرے پر کنٹرول سے وہ آبنائے ہرمز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے امریکن پریزیڈنٹ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جن نکات پر ایران پر حملہ کیا گیا تھا وہ تمام کی تمام توجیہات بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں۔ امریکن ایڈمنسٹریشن نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہیں ایران کی طرف سے اس طرح کے رد عمل کی توقع نہیں تھی جس طرح کا رد عمل ایران کی طرف سے دیا گیا۔ اب اس کا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ ایران کے حملوں کے بعد امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جو اپنے تمام فوجی اڈے ہیں ان کو آلموسٹ بند کر دیا ہے۔ اب صرف اردن کا جو ہے وہ فوجی اڈا وہ ورکنگ پوزیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے جو کرٹیکل ایسٹس ہیں وہ مشرق وسطیٰ سے اسرائیل کو منتقل کرنے کا سوچ رہا ہے، اور اسرائیل میں بھی امریکہ اپنا ایک مستقل فوجی اڈا قائم کرنا جو ہے وہ اس آپشن کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، اور اسرائیل نے بھی امریکہ کو اسرائیل کے اندر اپنا فوجی اڈا قائم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے وہ
ایران کے اوپر ایک طویل عرصے تک قبضہ جمانے کی کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک خبر دی ہے، اور اس خبر کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ ایران سے 1000 پاؤنڈ وزنی یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں نام ظاہر کیے بغیر سیکورٹی اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں امریکی فوج کئی دنوں یا طویل عرصے تک ایران میں رہ سکتی ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے دیے جانے والے ریمارکس سے 100% مطابقت رکھتی ہے، جہاں پر امریکن پریزیڈنٹ نے ایران میں طویل عرصے قیام کا اندیا دیا تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر ایک جانب تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ایران کے ساتھ ڈیل چاہتا ہے، اور وہ ایران کے جو بنیادی مطالبات ہیں اس کے اوپر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس صورتحال میں جو پیس ٹاکس ہیں ان کی کامیابی کے امکانات کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ جو اس وقت کی جنگی صورتحال ہے، اس میں تہران یونیورسٹی پر حملے کے بعد ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں موجود جو امریکی تدریسی ادارے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ کل ایران کے پاسداران انقلاب کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں موجود جو امریکی سفیر ہیں یا امریکہ کے اہم اداروں سے منسلک افراد مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واٹر سیلینیشن پلانٹ تھا ایران کا، وہاں پر حملے کے بعد ایران نے مشرق وسطیٰ میں بھی اس طرح کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر اگر ہم آرمی چیف کے وزٹ کو دیکھیں تو ہماری جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو جاری تصادم ہے، اگر اس پر کوئی پرامن راستہ نہ نکلا تو پھر یہ جو تصادم ہے یہ طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔